شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ کرم برحال ماں خواجہ پیا، خواجہ پیا ازی پیداتا پیا، خواجہ پیا، خواجہ پیا۔ باپا جان کا سفر ساؤتھ افریقہ جاری، مدنی خبروں میں خواجہ پیا، خواجہ پیا، کر دو کرم خواجہ پیا۔ مصطفیٰ جان رحمت کا سفر تجارت، تاجر اجتماع کے بعد ملاقات۔ خواجہ پیا، خواجہ پیا، کر دو کرم خواجہ پیا۔ نگران پاکستان انتظامی کابینہ کی مناجات میں شرکت۔ خواجہ پیا، خواجہ پیا، کر دو کرم خواجہ پیا۔ جامع مسجد زکریا کی تعمیرات زمزم نگر کے پوش علاقے میں۔ خواجہ پیا، خواجہ پیا، کر دو کرم خواجہ پیا۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے گزشتہ دنوں ساؤتھ افریقہ سفر فرمایا۔ دوران سفر موسیقی کی آواز پر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے دونوں مبارک کانوں میں انگلیاں ڈال لیں، جیسا کہ مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسالے گانے بازی کی ہولناکیاں صفحہ 9 پر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے باجے کی آواز سن کر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی تھیں۔ آپ کے مدنی سفر کا کچھ اور احوال لیے حاضر ہیں، بڑھتے ہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں۔ امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ، ہر زمین کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری، کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین۔ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب، بنا دے با وفا دو واسطہ سرکار کا یا رب۔ ابھی امیر اہل سنت کے ساتھ چل صوفی نگر ڈربن جو شہر ہے اس کی حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔
तो चल मदीना भी होंगे इंशाअल्लाह। अभी हम इंशाअल्लाह सूफी नगर यानी जिसको डरबन बोलते हैं वहाँ रवाना हो रहे हैं। जो कुछ भी है मगर ये है तेरे अतार का या रब, जो कुछ भी है मगर ये है तेरे अतार का या रब, न छूटे हाथ से दामन, न छूटे हाथ से दामन, न छूटे हाथ से दामन, कभी अतार का या रब, बना दे बावफा दो वास्ता सरकार का या रब। मदीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभानअल्लाह। मदनी चैनल का मारूफ सिलसिला इबरतनाक खबरें मुख्तसरन पेशी खिदमत है। गुज़िश्ता सिलसिले में निगरान मरकज़ी मजलिस शूरा हज़रत मौलाना अबू हामिद हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी मुद्दा ज़िल्लुहुल आली ने मदनी फूल इरशाद फरमाए। सिलसिला इबरतनाक खबरें लिए हाजिर हूँ। कब कहाँ से कौन सी कुदरती आफत आ जाती है ये पता नहीं चलता। ऐसा ही एक वाक़या हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में हुआ। बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग, 2000 से ज़ायद अफराद जा बहक। दिल पे गम छा गया या रसूले खुदा। तो इस तरह के वाक़यात दुनिया भर में होते हैं जो हमें वाकई इबरत दिलाते हैं। अमरीका मुख्तलिफ रियासतों में तूफानी बगुलों से 29 अफराद हलाक। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। कैसा ही आपका खुदकार निज़ाम हो, तदबीर के नाखून से तकदीर की गिरें नहीं खुली जाती। एक हवा का बगोला बनती है और ऐसी चलती है कि तबाही की तबाही मचा देती है। गैर मुस्लिमों को गोया के ईमान लाने का एक मौका मिलता होगा। अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लेकर आ जाओ। इबरत के लिए कह रहा हूँ। आप कहेंगे यार डरा तो नहीं, डरने के लिए कह रहा हूँ। हम डरते नहीं हैं। कभी कोई कहरे खुदाबंदी का कोड़ा जब चलता है ना तो सारे के सारा राज ढेर हो जाता है। आप कहते हैं कि हमारे दिल में डर है। आखिर ऐसा कौन सा डर और खौफ अंदर है जिसका इज़हार बाहर हो नहीं रहा है? आप जो इस तरह की खतरनाक वीडियोस दिखाते हैं, खौफनाक वीडियोस दिखाते हैं, क्या इन वीडियोस को दिखाने का मकसद ये है कि हम इन सहूलियात को इस्तेमाल करना छोड़ दें? एक तो दिखाने का मकसद ये कि हम इबरत लें। जैसे कि बहुत सारे इबरत के वाक़यात कुरान पाक ने बयान किए हैं, बहुत सारे इबरत के वाक़यात हदीसों में बयान किए गए हैं ताकि तुम इबरत लो। बल्कि किताबें बयान करती हैं कि मौत इबरत के लिए काफ़ी। जिसने मौत से भी इबरत ना ली वो भी किस शय से इबरत लेगा? जहाज अंदर बैठने के लिए था, बाहर बैठने के लिए थोड़ी था। आप बोलोगे ये करतब दिखा रहा था, क्या हुआ? अर्ज ये है कि अपनी इस जान को इन फजूलियात के नाम पर बर्बाद मत करें। ये जान अल्लाह ने दी है, इसको अल्लाह के नाम पर कुर्बान करने के लिए तैयार रखें। दिल पे गम छा गया या रसूले खुदा। इनके साथ एक दूसरी भाषा उसने इनको क्रॉस करने की कोशिश की है। गालबन उसके आगे कोई चीज़ आई है, कोई रक्षा वगैरह ऑटो वगैरह को आया है, उसकी साइड जब इसको लगी है ये साइड क्रॉस करके दूसरी साइड पे आ गई है। पैसेंजर जो है वो जख्मी भी हुए हैं, मगर अल्लाह पाक ने बहुत करम किया कि डेथ किसी की नहीं हुई। मैं लेकर फोटोआ से गड्डी ना चढ़ावा तो मेरी गड्डी दी साइड दी सारियां मर सकती हैं। इबरतनाक खबरें दिखाने का मकसद यही होता है कि हम इसे सबक लें। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में ताजिर इज्तिमा मुनअक़िद किया गया। इस मौके पर निगरान मरकज़ी मजलिस शूरा हज़रत मौलाना अबू हामिद हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी मुद्दा ज़िल्लुहुल आली ने सुन्नतो भरा बयान फरमाते हुए मदनी फूल इरशाद फरमाए, जबकि बादे इज्तिमा ताजिर दीगर इस्लामी भाइयों से मुलाकात फरमाई। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ, कौन सी कमाई ज्यादा पाकीज़ा है? इरशाद फरमाया, आदमी का अपने हाथों से काम करके खाना और ऐसी हर कमाई जो महबूब व मकबूल हो। इस्लाम में, दीन में अपने हाथों से कमाने का किस कदर दर्स दिया गया है
اور اس کو کس قدر سراہایا گیا ہے. سوال مانگنا، بھیک مانگنا، محتاجی، ان تمام چیزوں کو پسند نہیں کیا گیا، اور کئی جگہوں پر تو اس کی ٹھیک ٹھاک مذمت کی گئی ہے. آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال کی عمر میں روزگار کمانے کی طرف توجہ فرمائی. 10 سال کی عمر میں آپ نے جو سب سے پہلے کام کیا وہ تھا بعض لوگوں کے ریوڑ، بکریوں کے ریوڑ آپ اجرت پر چڑھانا آپ نے شروع کر دیا. اب میں بولو سود حرام ہے، اب کون تاجر نہیں جانتا سود حرام ہے؟ ملاوٹ جائز نہیں ہے، کون سا تاجر نہیں جانتا ملاوٹ جائز نہیں ہے؟ ڈنڈی مارنا جائز نہیں ہے، ناپ تول میں کمی کرنا جائز نہیں ہے، رشوت کا لین دین جائز نہیں ہے. کون تاجر نہیں جانتا؟ سارے جانتے ہیں. نصیب والا جس کو اللہ بچنا نصیب فرما دے، جانتے سب ہیں. لیکن دنیا کی محبت نے غلبہ کیا ہے، مال کی محبت نے غلبہ کیا ہے. جانتے ہوئے بھی کہ آگ ہے، کودوں گا تو جل جاؤں گا، پھر بھی کودتا ہے. اللہ کرے کہ ہم اجتماعات میں آتے رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہے، تاکہ ہماری زندگیوں میں مدنی انقلاب آئے، ہماری سوچوں میں مدنی انقلاب آئے، ہماری طبیعتوں میں مدنی انقلاب آئے. اے میرے نوجوانوں، توجہ کے ساتھ سنو. آپ کو تو صرف مال کمانے کا کوئی سمجھاتا ہے نا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب عمر مبارک 20 یا 22 سال کی ہوئی تو آپ کی پہچان ایک ایماندار اور با اصول تاجر کے طور پر ہونے لگی. ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، لیکن آپ کی جو شخصیت تھی، آپ کی جو سیرت تھی، یہ امین اور صادق کے نام سے پکاری جاتی تھی. آپ کو کس نے کہہ دیا کہ دھن سے کام ہوتا ہے؟ دین کا کام دھن سے نہیں، دین کا کام دھن سے ہوتا ہے. اگر دھن ہونا تو دھن پیچھے بھاگتا ہے، صرف دھن ہو دھن نہ ہونا تو دھن گلے پڑتا ہے. تو دھن ہونی چاہیے، دھن. وہ نا اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، دھن ہونی چاہیے مدنی کام کی. تو مدنی کام کر رہے ہیں بھائی، پیسہ کیا ہے؟ پیسہ آ جاتا ہے یار، پیسہ کہاں جائے گا؟ نصیب اس پیسے کی جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا، نصیب اس آدمی کا جس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی سعادت ملی. نہ تمہارا کمال نہ تمہارے پیسے کا کمال، یہ صرف رب کی رحمت ہے کہ جس سے چاہے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے دے. ارے مال بھی وہی دیتا ہے، توفیق بھی وہی دیتا ہے، خرچ بھی وہی کرواتا ہے، پھر اپنی بارگاہ ثواب بھی وہی دیتا ہے. اپنا کیا کیا؟ اپنوں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. دل خالی بڑا رکھو. سمجھو نہ در بدر ہوں، کیا خوب میری نسبت، کیا خوب میری نسبت، کیا خوب میری نسبت. عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت، عطار کی بدولت. سرسبز ہے امام پر نور داڑیاں ہیں، زندہ ہوئی ہے سنت عطار کی بدولت. چھٹی شریف یعنی رجب المرجب کی 6 تاریخ خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 802واں یوم. اس مبارک دن کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مناجات کا سلسلہ ہوا، جس میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے شرکت فرمائی اور مدنی پھول ارشاد فرمائے. کر علاج میری حرص و آز کا. پاک برکاتی کابینہ بلوچستان پاکستان کے اسلامی بھائیوں کو نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہونے والے مدنی مشورے میں اس موقع پر نگران کابینات نے اپنی نیتوں کا اظہار بھی کیا.
फैज़ान मदीना बाउल मदीना कराची में बरकाती काबीनात, ये तंजीमी नाम है बलूचिस्तान का, उसके जिम्मेदारान अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ लाए हैं। इलाक़ाई मुशावरत, डिवीज़न मुशावरत और अरकान काबीना, निगरान काबीना, काबीनात जिम्मेदार, निगरान काबीनात, रुकन शूरा बरकाती काबीनात के हाजी अमीन काफिला हैं और अनवर भाई हमारे निगरान काबीनात हैं, इनका ताल्लुक डेरा अल्लाह यार से। अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में दावत इस्लामी का काम तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता चला जा रहा है और मदरसतुल मदीना जुज़ वक्ती, कुल वक्ती अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ते चले जा रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल खुसदार, नाल, हब चौकी, डेरा मुराद जमाली और कोयटा में इस साल मजीद मदरसतुल मदीना कुल वक्ती शुरू होंगे। जामिअतुल मदीना लिल बनीन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी तरक्की हो रही है और इस साल मजीद गवादर में, हब चौकी पर, सुई में और खारान में भी जामिअतुल मदीना लिल बनीन शुरू होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में बरकाती काबीनात में जामिअतुल मदीना लिल बनात भी कायम हो चुके हैं और इस साल मजीद हब चौकी पर भी शुरू होगा। मदनी मुन्नियों के लिए मदरसतुल मदीना लिल बनात भी बलूचिस्तान में चल रहे हैं और इस साल इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 7 मकामात पर मजीद शुरू होंगे। विंदर में, बेला में, साकरान में, सिब्बी में, डेरा अल्लाह यार में, खुजदार में और हब चौकी पर भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मदरसतुल मदीना लिल बनात की तरकीब होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और इंशाअल्लाह इस साल हमारे इस्लामी भाई इतने मदनी अतियात जमा करेंगे कि बलूचिस्तान के मदनी कामों को काफी हो जाए, बल्कि नई मसाजिद भी बन रही हैं और भी बनानी है, जामिया बन रहे हैं और भी बनाने हैं, मदरसे बन रहे हैं और भी बनाने हैं, तो मदनी अतियात भी तो चाहिए ना। इंशाल्लाह बलूचिस्तान वाले भी करेंगे और जिनको तौफीक हुई इंशाल्लाह हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन भी बलूचिस्तान की मदद करेंगे इंशाअल्लाह सवजल। 41 दिन के अंदर अंदर पाक हिजाजी काबीना के तमाम ज़ेली हलकों में इंशाअल्लाह दरसे फैज़ान सुन्नत शुरू करेंगे। हम ये तमाम इस्लाम भाई इंशाअल्लाह नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम 22 शाबान अल मुअज़्ज़म तक अपने जो हमारे काबीना में तमाम मसाजिद हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उनमें मस्जिद दर्स मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सब इस्लामी भाई नियत करते हैं कि पाक बरकाती काबीना में 41 दिन के अंदर अंदर फैज़ान सुन्नत के दर्स मुकम्मल करेंगे। हम ये इंशाअल्लाह नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल 41 दिन के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पूरी मुस्तफ़ाई काबीना में फैज़ान सुन्नत के दर्स पूरे करेंगे इंशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाउल मदीना कराची पाकिस्तान में मुनाजाते इफ्तार के बाद आशिक़ाने रसूल निगराने मरकज़ी मजलिस शूरा हज़रत मौलाना अबू हामिद हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी मुद्दज़िल्लुहुल आली के हमरा खाना खाने की सआदत हासिल कर रहे हैं। मनाज़िर पेश खिदमत हैं, चलते हैं निगराने शूरा की बारगाह में। दाने वगैरह जो दस्तरखान पर गिर जाएं उसको उठाकर खा लेने की भी नीयत आपने की हुई थी, तो उस पर गौर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे चावल के दाने ज़मीन पर दस्तरखान पर गिर जाते हैं, इस्लाम में उठाते नहीं हैं। इसी तरह हड्डियाँ, गरम मसाला वगैरह अच्छी तरह चूस चाट कर फेंकने की भी जो आपने नीयत की है खाते हुए, इस पर भी तवज्जो रखिएगा। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की छठी शरीफ का आगाज़ हो चुका है। आज 6 रजबुल मुरज्जब का आगाज़ हो गया है। माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल आशिक़ान रसूल निगरान शूरा के हमरा खाना खाने की सआदत हासिल कर रहे हैं और या वाजिदों की सदाएँ भी मदनी चैनल पर हम निगरान मरकज़ी मजलिस शूरा की जो या वाजिदों की सदाएँ या वाजिदों की तकरार जो है वो भी हम सुन रहे हैं।
اچھا کوئی ایسے بھی اسلامی بھائی ہیں تو میرے آقا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اس سال ثواب کے لیے 30 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کی نیت بھی کرتے ہو؟ سبحان اللہ، کرتے ہیں ماشاءاللہ، اچھی بات، ماشاءاللہ۔ خواجہ صاحب کی چھٹی شریف شروع ہو چکی ہے اور اس موقع پر نگران شورا اسلامی بھائیوں کو نیتیں بھی کروا رہے ہیں 30 دن کے مدنی قافلوں کی یہ سال ثواب کے لیے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دعوت ہے۔ سبحان اللہ، مدنی چینل کے ناظرین اپنی نیتوں کا جلدی جلدی SMS بھی فرما دیجئے ممکن ہو تو۔ کہتے ہیں نا وہ عاشق خواجہ کہاں نہیں، جی میرے غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں تو آج دھوم پڑی ہوئی ہوگی، بے شک بے شک ہے۔ اور عاشقان خواجہ کے جوگ در جوگ دیوانے اس وقت دربار خواجہ میں پہنچ رہے ہوں گے، فیوز و برکات پانے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی کا حصہ نیکی کی دعوت کے لیے وقف کیا۔ اصلاح امت کا جو کام آپ سے لیا گیا اس کو کون نہیں جانتا؟ تو جو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے عشق و محبت رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی زندگیوں کو میرے آقا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان بزرگان دین کے آراس ایام عرس منانے کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے تاکہ ان سے محبت کرنے والے اور ان کے بارے میں سننے والے ان کی سیرت پر عمل کرنے والے بھی بنے۔ بے شک، ماشاء اللہ عز و جل۔ یا واجد، کمال کی بات ہے، ایک میرے خواجہ تھے کہ جن کی سیرت کا یہ صدقہ تھا کہ کفار مسلمان ہو جاتے تھے۔ آج ہمارے کردار کی ایسی عجیب و غریب نحوست ہے کہ مسلمان دور بھاگتے۔ اللہ کی پناہ، اللہ خواجہ کا صدقہ نصیب فرمائے، آمین، اور ہمارے حالات اچھے فرما دے، آمین۔ حالت ہماری اچھی نہیں۔ یا واجد، مدنی چینل کے ناظرین، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کا 802واں یوم تجھ کو احتشام، عقیدت و احترام کے ساتھ اور اس ضمن میں ایصال ثواب کے لیے نگران مرکزی مجلس شورا نے ہمیں یہ ذہن عطا فرمایا کہ 30 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مدنی قافلوں کا مسافر، مدنی انعامات کا عامل، امیر اہل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی پر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں اگلی مدنی خبر کی طرف۔ حجویری کابینات مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان کے مبلغ دعوت اسلامی محمد عرفان حفیظ اتاری المدنی کے گھر میں گزشتہ دنوں آگ لگ گئی تھی۔ رکن شورا، نگران کابینہ اور دیگر اسلامی بھائیوں نے ان کے گھر جا کر خیر خواہی کی اور ان کے لیے صبر کی دعا فرمائی۔ امت پریشان ہے یا نبی، تیری امت پریشان ہے یا نبی، اور کیے پہ پشیمان ہے یا نبی، کر دے ہم کو اپنی الفت شالے کے امت چلے پرچم طیبی یا نبی 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 یا نبی، خیر کی بھیک خیر البشر چاہیے، ظرف قطرہ ہے دریا مگر چاہیے، خشک ہے جسم و جان چاٹتی ہے زبان زخم تشنا لبی یا نبی 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 یا نبی۔ زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان کے پوش علاقے کوہسار فیز 1 میں
مجلس خدام المساجد کے تحت جامع مسجد فیضان زکریا کی تعمیرات جاری ہیں۔ اس مسجد کا مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے دورہ فرمایا اور مدنی پھول دیے۔ الحمدللہ عز و جل، اس وقت ہم لطیف آباد کے ساتھ ملحق ایک علاقہ ہے کوہسار کہلاتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی یہاں پر بھی ایک مسجد بنا رہی ہے۔ ماشاءاللہ یہ پلاٹ کسی نے ڈونیٹ کیا ہے۔ الحمدللہ یہ بہت مہنگا علاقہ ہے اور بہت تیزی سے ڈیولپ ہو رہا ہے۔ یہاں کوہسار فیز 1 میں کسی نے پلاٹ دیا اور الحمدللہ دعوت اسلامی کی جو مجلس خدام المساجد وہ اور یہاں کے مقامی لوگ اہل محبت دیگر اسلامی بھائی مل کر ماشاءاللہ اس کی تعمیرات کا کام یہ کر رہے ہیں۔ تو ابھی عارضی طور پر کسی نے ہمیں جگہ دی ہے نماز کے لیے، تو وہاں جائے نماز بن گئی ہے اور یہ آپ کے سامنے انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کہ یہ ماشاءاللہ یہ بنیاد سے اس کا کام جاری ہے۔ تو میں مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا کہ دنیا میں آپ جہاں بھی ہیں آپ دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کیجئے، مالی تعاون کیجئے، اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، عطیات دیجئے۔ جتنا اللہ کی راہ میں دیں گے انشاءاللہ اتنی ہی برکت ملے گی انشاءاللہ۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان لیے چلتے ہیں، جہاں حضرت مولانا آصف قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا اور دعاؤں سے نوازا۔ آج پہلی مرتبہ سردار آباد فیصل آباد میں دعوت اسلامی کا جو مرکز ہے فیضان مدینہ وہاں حاضری کا موقع ملا، بلکہ سعادت حاصل ہوئی۔ الحمدللہ دل بہت خوش ہوا کہ جس طرح دعوت اسلامی والے دین کی خدمت کر رہے ہیں، مسلک اہل سنت کا جو پرچار کر رہے ہیں، الحمدللہ اس سے دل بہت خوش ہوا۔ اللہ تعالیٰ مزید برکتیں ان کو عطا فرمائے۔ میرے شیخ کامل شیخ الحدیث و تفسیر پیر ابو محمد عبدالرشید رضوی قادری جو نائب محدث اعظم تھے، وہ ہمیں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ دعوت اسلامی کی طرز پر دین کا کام کرو، کیونکہ نرمی سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ سختی سے نہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا کام جتنے بھی شعبہ جات میں نے یہاں آ کر دیکھے سارے ہی ماشاءاللہ بے مثل ہیں۔ حضور امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس قادری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اصل میں یہ انہی کا ایک مشن تھا، جو سوچ انہوں نے نوجوانوں میں پیدا کی، آج وہ سوچ جو ہے گلی گلی نگر نگر قریہ قری جو پھیل چکی ہے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں ایسے لوگ جو شریعت کے حوالے سے ناواقف تھے، ان کی صحبت میں رہ کر، ان کے ساتھ وابستہ ہو کر اور ان کے جو ہیں چاہنے والے ان کے ساتھ وابستہ ہو کر وہ اپنی زندگی جو ہے وہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزار رہے ہیں۔ مدنی چینل کے حوالے سے میں اتنا عرض کروں گا کہ مدنی چینل سے پہلے جتنے بھی اسلامی چینل تھے ان پر ایک کمی ضرور محسوس کی جاتی تھی، وہ یہ تھی کہ وہ چیزیں جو شریعت اسلامیہ میں منع ہے ان کے بغیر وہ کام نہیں کر پاتے تھے۔ مدنی چینل نے یہ ثابت کیا کہ ان کے بغیر بھی چینل جو ہے وہ چلائے جا سکتے ہیں، اور الحمدللہ دیکھیں عرصہ ہوا مدنی چینل کو شروع ہوئے، کبھی ایسا کوئی نہیں اشتہار دیکھا جس میں کوئی ایسا معاملہ ہو، بلکہ اشتہار تو وہاں ہوتا ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ مدنی چینل نے وہ کام کیے جو کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ مدنی چینل میں کہوں گا کہ ہر گھر کی ضرورت ہے ہمارے ہاں، مدنی چینل آج کے دور میں ہر گھر کی ضرورت ہے۔ بچوں کو، بڑوں کو، وہ جو ہر وقت کیبل کے ذریعے سے فوش گندے پروگرام دیکھتے رہتے ہیں، ان کو میں ضرور عرض کروں گا کہ ایک مرتبہ مدنی چینل ضرور دیکھیے، انشاءاللہ زندگی میں انقلاب آئے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب
सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुरूर फितन से सदा बचाया रब, इसे शुरूर फितन से सदा बचाया